اندر کی تبدیلی۔ یہ ایک بڑی خوشگوار صبح کا ذکر ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، بڑی شدت کا جاڑا تھا اور بڑی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہم ڈیرے پر موجود بابا جی نور والے سے ان سے کچھ باتیں سننے کی آرزو لے کر بیٹھے تھے۔ جب میں آپ سے ڈیرے کا یا بابا کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اگر اس کے بجائے یہ کہتا کہ ہم ایک روز انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن کے لان میں بیٹھے تھے اور ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ ہم کو ریلیشن ٹو ہیومن اور ہیومن ریس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے تو آپ کو سمجھنے میں غالباً آسانی ہوتی۔ بات یہ ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی دنیا ہے۔ پہلے واضح طور پر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے گل کے معنی پھول کے ہیں، یا آہن کے معنی لوہے کے ہیں، یا بال جبرائیل کے معنی جبرائیل کے پر ہیں۔ لیکن الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے، ان کا ایک قد و قامت بھی ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ان کی تلخی بھی ہوتی ہے اور ان میں شفقت بھی ہوتی ہے، اور ان کی ساری شخصیت اور ساری ترتیب جو ہوتی ہے وہ اپنے طور پر پڑھنے والوں اور سننے والے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈیرے کا لفظ ہم اپنے تمام کنیکشنز کے باوجود ہماری گرفت میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم وہاں سے گزرے نہیں اور ہمارا کبھی مصرف نہیں رہا۔ تو ہم وہاں بیٹھے تھے اور اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ تجاویز پیش کر رہے تھے، کچھ پروگرامز بنا رہے تھے۔ وہاں پر مولوی موسیٰ آف دی مسٹری وہ ہوا کرتے تھے، بڑے تیز اور ترار، بڑے دانشور، اور اللہ نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا کہ وہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے تھے اور بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے کو۔ کونے میں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب بادام روغن نکال رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈیرے پر چونکہ لوگوں کا علاج بالغذا ہوتا ہے تو غذا دے کر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، اور بابا جی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی غذائیں پیدا کی ہیں، جتنی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ہر جڑی بوٹی، ہر غذا، ہر اناج، ہر گوشت کی قسم ایک خاص بیماری کے لیے مفید ہے۔ تو روغن بادام جو نکلتا تھا وہ مشین سے نہیں نکلتا تھا، کیونکہ مشین سے نکلنے سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خالص نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوہے کے دو پہیوں کے درمیان اگر لوہے کا کچھ حصہ شامل ہو جائے گا تو وہ خالص نہیں رہے گا، چونکہ وہاں روغن بادام ہاتھ سے نکالا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بات میں نے جب پہلی بار سنی تو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان آتا ہے بادام کی گریاں لے کر اور یوں دباتا ہے اور ایک آواز چر سی نکلتی ہے اور ایک دھار سی نکلتی ہے، تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ پہلے بادام کو کوٹتے ہیں، کوٹ کر ایک خاص ٹمپریچر پہ گرم کرتے ہیں، پھر اسے پرات میں رکھتے ہیں، پرات کا ایک حصہ اونچا کر دیتے ہیں تو کچھ گرم ہوئے سیدھے ہوئے باداموں میں سے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، جو خود بخود ان کو جیسے آٹا گوندھنے کے سے انداز میں نکال دیا جاتا ہے۔ وہ تقریباً اتنا ہی نکل آتا ہے جتنا ایک مشین نکالتی ہے، لیکن اس کی رنگت اور اس کی خوشبو یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو میں درمیان میں آپ سے زمنی بات کر گیا۔ وہاں پہ جو رائے پیش کی جا رہی تھی اس میں ہم نے بڑے بڑے پروگرامز بنائے، جیسے ہم اور آپ سب مل کر بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بابا جی یہ باتیں سنتے رہے، انہوں نے انسان کو راستے پہ لانے کے صرف دو ہی طریقے بتائے۔ ایک طریقہ یہ کہ جو خرابی ہو، خطا ہو، جہاں جہاں پر کوئی خامی ہو وہاں وہاں پر نیگیٹو پوائنٹ کو دور کر دیا جائے۔ سیاستدان اور حکمران جہان بھر کے اسی طرح علاج کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو اسے دور کرنے کے لیے وہاں بھیجا جائے، لیکن نہیں، اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن انبیاء کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ بابا جی نے کہا وہ وہاں جو خرابی ہوتی ہے نا، اس کے خرابی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے انسان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کا اندر تبدیل ہوتا ہے تو وہ خود بخود اپنی غلطی کو یا خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں، وہ اپنی خامیوں کو خود دور کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیں اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ سلسلہ ابد تک چلتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہاں آپ کے ہاں بڑی خرابی ہے، اسے دور کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اندر درست کر لیں۔ اب وہاں پہ تعلیم بھی ملتی ہے، باہر سے جیسے بھی ہو تم اندر سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اندر سے ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی مشین ٹھیک سے نہیں چلے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ابا مخدوم صاحب کے پاس ایک کار ہوا کرتی تھی، کرائسلر، پتہ نہیں اب ہے کہ ختم ہو گئی، بڑی سبک سی۔ سارے بہاول پور میں نواب صاحبان کے بعد ان کی کاریں ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے دوست رفیق ان کے صاحبزادے تھے، وہ کار چلاتے تھے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب ان کا معین وقت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہو گئی۔ اب مخدوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ، بڑی ادب کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ ایک
چھپر کے نیچے اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مخدوم صاحب فوت ہو گئے، اور رفیق نے سوچا یہ اتنی اچھی سی کار ہے، اس کا انداز اور اس کی ساخت بھی بہت بہتر ہے، تو اسے چلانا چاہیے۔ وہ کوشش کرتے رہے، جہاں تک سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے صاحب کی طرح خوشامد تو کرتے ہیں، ایسا کریں، اس کا رنگ بدل دیں، ایسا کریں، نیا رنگ لگائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جسے ہمارے گھروں میں اکثر خواتین جب اصلاح کرتی ہیں تو کہتی ہیں پہلے ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر سے ادھر رکھ دیں، میز ادھر چلا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے گاڑی کا رنگ اتروا کر اس پر نیلا رنگ کروا دیا۔ تب سٹارٹ کی، پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ نیلے رنگ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک پٹواری تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، یہ اسٹیل گرے کلر کرائیں، عام طور پہ وہ کالا ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ اسٹیل گرے کریں تو اچھا ہوگا۔ تو اسٹیل گرے کروایا گیا، تو پتہ چلا جناب جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گی۔ تو ہماری بھی ایسی ہی کیفیت ہے، ہم اپنے اوپر اسٹیل گرے کروا کے گھوم رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بڑی آسانی سے، بڑی نیک نیتی سے جب ہم آئیں گے تو آپ کی کایا پلٹ دیں گے۔ اچھا جی، وہ آتے ہیں تو ان کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا رستہ اختیار کر سکیں اور لوگوں کو تبدیل کر سکیں، چھوٹے سے گروہ کو تبدیل وہ کر نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں چلے ہم یہ کریں گے، یہاں سڑک بنوا دیں گے، یہاں پل بنا دیں گے، یہ کوچے آپ کے ٹھیک کرا دیں گے، صفائیاں کروا دیں گے، لگے رہتے ہیں بیچارے، ہو نہیں پاتا۔ کیونکہ یہ گروہ انسانی جو اس کجی کے مقام پر ہوتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کی کجی کب، کیوں اور کیسے واقع ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی خرابی ہے ساری، میری کوئی خرابی نہیں، اپنی خرابی پر کوئی غور نہیں کرتا اور ساری ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، بوٹی مافیا کیوں ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، فلاں چیز کیوں ہے، اس کا ازالہ کرو۔ لیکن اگر آدمی بیٹھ کر کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جاننے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اگر میرے سیلف کے اوپر کی جو کنڈی ہے جس میں مچھلی کو پھنسایا جاتا ہے، جب وہ پھنستی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی کوتاہیاں اور بڑی خامیاں ہیں۔ یہ جو میں کر دوں گا، میں کہہ دوں گا، جیسے میں یہ کر رہا ہوں، بات یہ ہے جسے بابے نے کہا کہ میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا تب جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو آدمی کو یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور میرے ارد گرد کا سب ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے، کر کے دیکھنے کی بات ہے۔ میرے پاس ایک بڑا اچھا سا کلاک تھا، پرانی وضع کا، میرے ابا جی کا تھا۔ انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر اپنے دادا سے لیا تھا۔ آبوس کی لکڑی تھی اس کی، اور وہ جو لمبی سے لینٹن جو پنڈولم کی طرح تھی، اور جو ہندسے تھے وہ رومن ہندسے تھے، جیسے ریلوے اسٹیشنوں پہ گھڑیوں میں ہوتے ہیں، بالکل کالی سیاہ سوئی اور لگا ہوا تھا۔ وہ گھر میں بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اس کا ارتعاش جب وہ گھڑیال بجاتا ہے تو دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے۔ اچانک اچھا بھلا چلتا وہ بند ہو گیا۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ اس کو کھولا، جو بھی ممکن تھا اس کو پینڈولم کو ہلا کے دیکھا۔ اب آدمی جو کرتا ہے وہ یہ کہ 7 بجے میں نے ہلایا، وہ 8 تک چلا گیا، پھر بند ہو گیا۔ پھر کسی سیانے نے بتایا کہ اس کے اندر کی سوئیاں گھمائیں تو یہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے پینڈولم کو بھی چلا دیا، سوئیوں کو بھی چھیڑ دیا۔ اب چلا تو پھر وہ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بند ہو گیا۔ اب سوئیوں کی حرکت سے فرق بھی پڑ گیا، لیکن پھر بند ہوا۔ تو میں نے اس کو اتار کر بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ مزید کوشش کی۔ اب یا اللہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر میں اس کو لے کر گیا ایک بہت بڑے گھڑی ساز کے پاس جو مال روڈ پہ ہے۔ میں نے ان کو جا کر دکھایا۔ انہوں نے کہا اشفاق صاحب یہ بہت پیچیدہ کلاک ہے اور پرانے زمانے کا ہے، اس کی جو مشینری ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے، آپ اسے ایک تاریخی چیز سمجھیں اور عجائب گھر کا حصہ بنا دیں، یہ چلے گا نہیں، اسے نوادرات سمجھیں۔ جب میں بہت مایوس ہوا تو اس نے میرا اداس سا چہرہ دیکھا۔ اس نے کہا آپ اسے چھوڑ جائیں، میں دیکھوں گا شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہو یا شاید ایسی صلاحیت ہو جو مجھے خود بتا دے کہ جی مجھے ایسے ٹھیک کر دو، ورنہ میرے پاس کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے، نہ میرے پاس کسی استاد نے مجھے پڑھایا ہے جو میں اس کو ٹھیک کر سکوں۔ میں اسے چھوڑ آیا۔ دوسرے دن جب میں شام کو پہنچا تو اس کی دیوار پر وہ 7 پورا کا پورا لگا، کھٹا کھٹ چل رہا ہے۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے، میں نے کہا جناب ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں جی۔ میں نے کہا اب رکے گا تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں جناب۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بہت پیچیدہ ہے۔ ہاں جی پیچیدہ تو وہ بدستور ہے۔ تو میں نے کہا بڑی مہربانی بتائیے کہ اس کی اجرت کیا ہے، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگے کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کیا فرما رہے ہیں، اتنا پیچیدہ کلاک آپ نے ٹھیک کیا؟
اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے. کہنے لگا دیکھیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں. میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں پھوس اور وہ کھدڑ جو جھاڑو دینے سے اڑتا ہے وہ 20-25 سالوں کا گرد و غبار اس کے اندر پھنسا ہوا تھا. وہ میں نے صاف کیا اور کچھ نہیں. تو حاضرین بات تو ذرا سی ہے، دیدہ بینا کی ہے، جو انسان اپنی خامی دیکھ سکے. پر منحصر یہ ہے کہ آیا اپنی صلاح کرنے کی کوشش رکھتے ہیں آپ یا نہیں. میں اتنی عمر کا ہوں، آپ سب سے بڑی عمر کا. میں نے کبھی ایسی خواہش نہیں کی. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کریں گے، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. میں تو اکثر یہ کہتا تھا. اب جا کے مجھے یہ سمجھ آیا تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. اب ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے سے معذور ہو چکے ہیں. تو جب کلاک چل گیا تو میں نے لگایا گھر کے اندر اور بیٹھ کے سوچنے لگا کہ میری ذات کے اندر بھی تو ایک جھاڑ پھوس جمع ہوا ہے، اس کی وجہ سے تو نہیں چل رہا. میں جگہ جگہ رک جاتا ہوں. تو حاضرین جب ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو پھر یہ سارا ہو سکتا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی ممکن ہے. تو اتنے میں ایک صاحب بولے، اشفاق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ طے کر لے کہ اس بات کو سمجھنے لگ گیا ہوں، بہت سی چیزیں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، لیکن میرا طے نہیں بن پا رہا، ارادہ مضبوط نہیں ہو پا رہا. میں اپنے صحیح کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو رائٹ سیٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ایک جرنیل ہوتا ہے تو وہ ایک لشکر میں گھس جاتا ہے، وہ ایک پکا ارادہ، ایک تہیہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں بنتا. جب اس بندے نے اشفاق صاحب سے یہ بات کی، اس نے کہا کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، اندر کی جو میرے اندر گرد ہے میں اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ کی مدیت میں یہ کام کروں. میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی بابا. تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ ڈھونڈنے سے یہ ہو جاتا ہے یا پہلے بندہ توبہ کرے؟ اشفاق صاحب کہنے لگے دیکھیں وہ تو صاحب جو ہیں، وہ میں نہیں کہتا، خدا نہ خواستہ کہ کوئی بھی صاحب ایسا کریں یا نہیں کریں، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بیعت کرے یا کسی بھی شخص کا ہاتھ پکڑنے سے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کسی کے پاس ایسا پروگرام موجود ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے جائے، تو یہ تو بات مجھے ممکن نہیں لگتی. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے یہ الجھن نہیں ہوئی کہ میرے کلام پاک میں کوئی پیچیدہ چیز ہے جو سمجھ نہ آئی ہو. میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. میرا دکھ یہ ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے مجھ پر ان سے عمل نہیں ہوتا، اور باقی دوسری طرف میں جاتا ہی نہیں. مثلاً پچھلے 75 برس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اور میری یہ حسرت ہی رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات نہیں ہوتی. غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کا ایک دم کانٹا بدل جاتا ہے. اور جب ایک آدمی کا تہیہ اور ہو جائے کہ میں نے اس رستے میں جانا ہے تو اللہ اس کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک دن خود بخود شاید 5 بجے اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. شاید ڈھونڈنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو پھر یہ طے ہوتا ہے کہ اگر مشکل نہ ہو اور آدمی ڈھونڈتا رہے. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی اشفاق صاحب کو اچھا سا بابا بتائیے، چونکہ اس کا ارادہ تو ہے نہیں ٹھیک ہونے کا، بس صرف پوچھنے کا ہی ارادہ ہے کہ جی ناروال کو گاڑی کب جاتی ہے. اب کہیں جانا تو ہے نہیں اس کو، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا. تو جناب ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے بابے جس کو کہتے ہیں کہ تلاوت الوجود، جب اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو دیکھیے ایک ٹرم ہے عجیب سی، ہم نے تو کبھی نہیں کی. ہم تو ہمیشہ اپنے وجود سے دور رہتے ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو اپنے وجود سے قریب نہیں آنے دیتے. آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھتے ہیں؟ 15 منٹ کوٹھڑی بند کر کے. قید تنہائی سب سے خوفناک سزا کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کا سچ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آدمی چیخیں مارتا ہے، بھاگتا ہے. یہ بہرحال بڑے ارادے اور تہیہ والوں کا کام ہے جو ایسی بات کریں کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ نپولی اعظم جب فریڈرک کی قبر پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی ہے، بڑی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے. اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کر دو. وہ تلوار اتار دی گئی اور بعد میں اتار کے نیپولین کے حکم پہ اس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا. بہت بڑے بادشاہ کی تلوار ہے یہ. جرنیل نے تلوار اتار کر کہا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں خوشامدی انداز میں، کہ سر اگر ایسی تلوار تاریخی مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہیں کرتا. تو نیپولین نے زور سے اپنی تلوار پہ ہاتھ مارا اور کہا، کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس آپ سب کی تلوار ہے. اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں بھٹکیں گے، نہیں جھانکیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟
جیسے ہمارے اسلم صاحب ہیں جو بہت بڑے شاعر اور اخبار نویس بھی ہیں ماشاء اللہ. اسلم صاحب کا بھی میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ ہم لیٹرز ٹو ایڈیٹر تو لکھتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، توجہ نہیں دی جاتی کارپوریشن والوں نے، اور حالانکہ ان کے الیکشنز بھی ہو گئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں کا سسٹم خراب ہو چکا ہے، ہمارے ہاں پر نقل بہت بڑھ گئی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. کبھی آپ کے دل کے نہا خانوں میں یہ خیال آیا ہے یا آپ کی یادداشت میں کبھی کوئی ایسا خط ٹو ایڈیٹر لکھا گیا ہے کہ محترم جناب ایڈیٹر صاحب، السلام علیکم، ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر پچھلے ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مہربانی فرما کر اپنے اسٹاف سے کوئی نیک اور درست بندہ بھیج دیں جو اگر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے اور ہماری گند اٹھانے کے بجائے ہم خود اس کی صفائی کر دیں. میرے خیال میں ایسا کوئی لیٹر چھپا ہی نہیں. تو ہم درد مندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ خرابی ہے. آپ ایسا کریں کہ ہمیں ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمارے اندر کا سویا ہوا جوہر جگا دے. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. کچھ بھی نہیں. یہ امتحان دینا، اسکول میں بیٹھنا، آگے چلے جانا، صفائی رکھنا، سرخ بتی پہ کھڑے ہونا، یہ ہمارے لیے جان کا عذاب بنا رہتا ہے. اب ہم چاہیں گے کہ ہم کسی اخبار کو ایڈیٹر کو ضرور لکھیں کہ بھئی آج کے بعد مہربانی فرما کر کوئی ایسا آدمی بھیج دیں جو ہمارے اندر انسان بنا دے کہ ہم نے سرخ بتی پر ضرور کھڑے ہونا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ بابا جی نے کہا کہ انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے. ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے کوتاہیاں، خرابیاں جو ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں، تو اس تعلیم کا کیا اثر ہے؟ ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوصف، تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے جب انبیاء کے حکم پہ روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم غسل خانے میں بھی، کوٹھڑی میں بھی جا کر کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہے وہاں پہ، نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، نہ کوئی چالان ہونے کا ڈر ہے. تو گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں پیاس سے مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے. مطلب غسل خانے میں جا کر 3 بار نہا لیا کرتے ہیں. بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن نہیں پیتا، اس لیے کیونکہ وہ اندر سے تبدیل ہوتا ہے. لیکن اب آپ آتے ہیں اندر سے تبدیل نہیں ہوتے، ارد گرد تبدیل ہوتا ہے. تو بابے کہتے ہیں کہ ارد گرد تو تبدیل ہوتا رہے گا اور آپ مرہون منت ہی رہیں گے لوگوں کے اور ان کی زندگیوں میں. وہ استقامت اور استواری پیدا نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. تو میں کہوں گا کہ آئندہ 1-2 لیٹر ایڈیٹرز کو لکھیں. ایک رسم پڑھنی چاہیے کہ جی ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کیسے. ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانہ منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا ہے. بزرگ بڑے حیران ہوئے. وہ اس کے قریب گئے، کہنے لگے ابلیس کیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بڑا برا حال ہے. اس نے کہا نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تیرے تو اتنے کام پڑے ہیں، اتنے بگاڑنے ہیں، تو رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی میرا دکھ. اس نے کہا کیا دکھ ہے؟ اس نے کہا بابا جی میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا. تو یہ دکھ تو ہم سب کا ہے، ہم تو زور لگاتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے. اس نے کہا ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہتا. چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں. یہ خواہش تو یہ ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں ابلیس کی طرح. تو ابلیس تو بہتر ہے ہم سے، سچ مچ رو دیا، وہ بازی لے گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کر اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات تک اپنا کلام، جو بھی ہمارا اپنا کلاک بھی ہے، اس کے اندر جو جھاڑ پھوس ہمارا پھنس گیا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات، مہربانی اس پروگرام کو دیکھنے کی. آپ کا بہت شکریہ. ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں. اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.